بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے عربی گرامر کورس، ہمارا آج کا لیکچر نمبر 11 ہے، جس میں ہم علم نحو کے کلمات ثلاثہ کی پہچان علامات سے بات کریں گے۔ اس سے گزشتہ لیکچرز کے اندر ہم نے علم صرف، علم لغت سے متعلق بڑی تفصیل سے ابحاث جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیں، اور جن احباب نے توجہ سے سنا ہوگا اور ہدایات پر عمل کیا ہوگا، یقیناً وہ دیکھیں گے اور جانیں گے کہ ان کو ہدایات پر عمل کرنے سے کتنا فائدہ ہوا اور آئندہ بھی کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ اب جو باقی ہمارے اس لیکچر کے بعد 10 لیکچر مزید ہوں گے، تو اب ہماری کوشش ہے کہ ہم جو مفردات سے آگے مرکبات کی طرف جانے لگے ہیں، تو سب سے پہلے مفردات کی جو علامات ہیں، یعنی کلمہ کی اقسام ثلاثہ، اسم، فعل، حرف، ان کی تعریفات ہم علم صرف میں بالتفصیل پڑھ چکے۔ کلمہ کی تعریف بھی جانی ہم نے، جس کا دوسرا نام مفرد بھی ہے، اور اسم کی تعریف، فعل کی تعریف اور حرف کی تعریف، اور اس فن کے اندر علامات بھی ہم دیکھیں گے۔ اور قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے مثالیں لکھی ہوئی ہیں زیادہ سے زیادہ، تو دیکھیں گے کہ کس قدر ان کا استعمال قرآن و حدیث کے اندر ہے اور پھر ٹوٹل اوورآل عربی کلام کے اندر ہے۔ تو علم نحو جو بنیادی طور پر کلمات ثلاثہ کے احوال سے بات کرتا ہے، اور ان کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے، اور ان کے مورب اور مبنی ہونے سے متعلق بات کرتا ہے، ان کی آپس کی ترکیبی کیفیت سے متعلق بات کرتا ہے، اور جس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم عربی کلام پڑھیں یا لکھیں تو لفظی غلطی سے محفوظ رہیں۔ تو اسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے، اپنے اندر یہ چیز محسوس کریں گے کہ پڑھنے سے پہلے ہماری کیفیت کچھ اور تھی، اور پڑھنے کے بعد عربی کلام پڑھنے میں اور اس کی تیاری کرنے میں یا تحریر کرنے میں ہمیں بہت زیادہ غلطیوں سے بچنے کی استعداد اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ تو اسم، فعل اور حرف یہ کلمہ کی بنیادی اقسام ہیں۔ کلمہ جس کو مفرد بھی کہتے ہیں، وہ اکیلا لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اسم، فعل، حرف، اسم جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، فعل جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کسی سے ملا ہوا ہو، اور حرف جو مستقل معنی پر دلالت ہی نہ کرے۔ علامت بنیادی طور پر کسی بھی چیز کی پہچان کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کلام عرب میں دیکھنا ہے، کلام عرب ان 3 کلمات سے باہر نہیں ہوتا۔ جو بھی کلمہ ہوگا یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف، چوتھا کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا، یہی 3 کلمے ہیں۔ تو حروف کی تعداد تو مخصوص ہے، ان کو یاد کر لیا جائے تو ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم حروف کا نقشہ بنایا ہوا ہے ہدایت النحو کے اندر، جن حروف عاملہ غیر عاملہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق ان کی مکمل تعداد کتنی ہے اور وہ کون کون سے ہیں اور کس کس معنی کے لیے آتے ہیں، وہ ساری تفصیل ہم نے ایک نقشے پہ صرف ایک پیج پہ بنائی ہوئی ہے۔ کوشش ہوگی کہ ہم اس ریکارڈنگ کے اندر ہی اس کو بھی ایڈ کر دیں۔ باقی اسم اور فعل، ان کی علامات آپ کے سامنے درج کر دی گئی ہیں۔ ان علامات کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے۔ تو اسم کی 11 علامتیں یہاں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، مشہور یہی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو جہاں کسی چیز کا اسم ہونا متعین ہے وہاں علامت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے اسماء غیر متمکنہ ہیں، ان کا اسم ہونا متعین ہے، ہر ایک جانتا ہے، لہٰذا ان کو علامت کے طور پر یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ جیسے اسماء اشارات ہیں، اسماء موصولہ ہیں، اسماء ظروف ہیں، اسماء اصوات ہیں، اسماء کنایات ہیں، تو ان کا اسم ہونا متعین ہے، لہٰذا ان کے لیے علامت کی حاجت نہیں۔ باقی یہ جنرل سی علامات ہیں۔ تو اسم کی ایک علامت یہ ہے، جس کلمے کے شروع میں الف لام آئے گا وہ کلمہ اسم ہوگا۔ قرآن مجید میں جیسے پہلا لفظ ہی ہے الحمد، تو اس میں دیکھیں شروع میں الف لام آیا ہوا ہے، لہذا ہم برملا کہہ سکتے ہیں یہ کلمہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسی طرح الرحمن ہے، الرحیم ہے، الدین ہے، العالمین ہے۔ سورہ فاتحہ پوری آپ دیکھ لیں، آپ کو الف لام کی متعدد مثالیں سورہ فاتحہ سے ہی مل جائیں گی۔ دوسری علامت ہے حرف جر۔
قرآن مجید میں ہی الحمد کے بعد اگلا لفظ ہے للہ، تو لفظ اللہ اس میں جلالت سے پہلے لام جو آیا ہوا ہے یہ حرف جر ہے۔ جو آپ کے سامنے نقشہ شیئر کیا جائے گا اس میں حروف جارہ کی تعداد لکھی ہوئی ہے 17، تو یہ 17 حروف ہیں، یہ شعر کی صورت میں موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں، آپ لوگ نوٹ فرما لیجئے گا۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ یہ 17 حروف ہیں، کسی بھی کلمے کے شروع میں آئیں تو آپ اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ اسم۔ تیسری علامت ہے تنوین، آخر میں تنوین کا ہونا۔ تنوین کی 5 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم تنوین ترنم جو ہے وہ اسم کا خاصہ نہیں ہے، وہ افعال پر بھی آ جاتی ہے۔ باقی جو 4 قسمیں ہیں، تنوین تنکیر ہے، تنوین عوض ہے، تنوین مقابلہ ہے، اور یہ جو اقسام ہیں یہ اسم کے ساتھ خاص ہیں، یہ فعل پر داخل نہیں ہوتی۔ جیسے یہاں ہدن، قرآن مجید میں آیا ہدن للمتقین، تو یہ ہدن، اس پہ تنوین جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسم کا خاصہ اور اسم کی علامت ہے۔ چوتھی اس کی علامت ہے مسند الیہ ہونا۔ مسند الیہ ہونا یہ بھی اسم کا ہی خاصہ ہے، فعل مسند الیہ نہیں ہوتا، حرف تو نہ مسند الیہ ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے۔ مسند الیہ یعنی جس کی طرف کسی شے کی نسبت کی گئی ہو، اسناد کیا گیا ہو۔ جیسے قرآن مجید میں ہی ہے الحمد للہ، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو اس میں لفظ الحمد یہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ چوتھی علامت یہ، 5ویں علامت ہے مضاف ہونا، ایک اسم کا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہونا۔ تو جیسے یوم الدین، مالکی یوم الدین، تو اس میں یوم کی اضافت دین کی طرف ہو رہی ہے، تو یوم کیا ہے؟ مضاف، یہ اسم ہوگا۔ اور مضاف الیہ کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے وقت آگے اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، جب مرکب اضافی پہ بات آئے گی، جب ہم مرکبات سے بات کریں گے، ابھی تو ہم مفردات سے بات کر رہے ہیں۔ چھٹی علامت ہے مصغر، یعنی کسی اسم کا مصغر ہونا۔ مصغر اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کی اصل میں تبدیلی کی گئی ہو، اور تبدیلی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کو چھوٹا یا ذلیل کرنا جو ہے اس کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اس کی محبوبیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے راجل ہے تو اس کی تصغیر ہم کر دیں رجیل، اس کا وزن ہوتا ہے فعیل، فا کلمہ کو ضمہ دے دیتے ہیں، یعنی پہلے حرف کو ضمہ دے دیا جاتا ہے، دوسرے کو فتح، اور تیسری جگہ یا تصغیر لے آتے ہیں۔ پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے حرف کو فتح، تیسری جگہ یا تصغیر لے آتے ہیں، تو کلمہ کی تصغیر بن جاتی ہے رجلن سے رجیلن۔ اسی طرح آپ دیکھیں قریش، قرشن سے قریشن، جی اسی طرح طفیل، شعیب، یہ ساری مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ 7ویں علامت ہے منصوب ہونا۔ منصوب ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر میں ہم یا نسبت کی لے آئیں اور اس یا کو شد دیں، تو یا مشدد جو نسبت کے لیے ہوتی ہے کسی اسم کے آخر میں لے آئیں تو وہ اسم منصوب کہلائے گا، اور منصوب ہونا بھی اسم کی علامت ہے، اسم کا خاصہ ہے، اسم کی پہچان ہے۔ جیسے لفظ بغداد ہے تو اس کے ساتھ ہم یا جو ہے نسبت کی لے کے آئیں شد کے ساتھ، بغدادیون۔ مکہ ہے، ہا کو ختم کر کے یا مشدد لے کے آئیں مکیون، اور پاکستان ہے پاکستانیون، ہند ہے ہندیون، تو یہ ساری مثالیں بنیں گی اس میں منصوب کی۔ شہر کی طرف نسبت کرنی ہو، لاہور ہے لاہوریون، حافظ آباد ہے حافظ آبادیون۔ 8ویں علامت ہے تثنیہ ہونا۔ یاد رہے یہ تثنیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے، فعل میں
یہ علامت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے ذہن میں آئے تو فعل میں تثنیہ کا صیغہ تو ہوتا ہے، جیسے ضربا یا یضربانی، ضربتا، تضربانی، تو پھر وہ تو اسے تو ہم فعل ہی کہتے ہیں، اسم تو نہیں کہتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں دراصل وہ جو الف ہوتا ہے وہ تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے، اور وہ ضمائر کیا ہیں؟ اسم ہی ہیں، لہذا تثنیہ ہونا یہ کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا۔ اسی طرح جمع سے متعلق بھی آپ کے ذہن میں جو سوال آئے گا وہ بھی ختم کر دیا جائے کہ وہاں بھی جو ہوتی ہیں ضربو میں، یضربون میں، وہ ضمیریں ہوتی ہیں، جو ہے فعل وہ نہیں ہوتے، اور وہ ضمیریں اسم ہیں۔ تو تثنیہ ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے، نومی علامت جمع ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے۔ تثنیہ کی مثال جیسے رجلانی، اور جمع کی مثال جیسے رجالن۔ 10ویں علامت ہے موصوف ہونا۔ ہم کسی اسم کی صفت لے کے آئیں تو جس اسم کی صفت بیان کر رہے ہیں وہ موصوف ہوگا، اور اس کا اسم ہونا متعین ہوگا، فعل موصوف نہیں ہوتا، جیسے اللہ الرحمن، اللہ الرحیم، نبی کریم۔ اچھا جی، 11ویں علامت ہے تائے متحرکہ۔ آخر میں تائے متحرکہ یعنی گول تا، چھوٹی تا ہو، ایسے اسم کو بھی ہم کیا کہیں، ایسے کلمے کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے، جیسے مسلمہ تن، ضاربہ تن، فاعلہ تن، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چند علامات آپ کے سامنے جو اسم کی موجود ہیں، اگر ذہن نشین کر لی جائیں تو عربی کلام پڑھتے وقت اسم کو پہچاننے میں کسی بھی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ پریکٹس کے لیے آپ سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کا پہلا رکوع جو ہے اس کو سامنے رکھیں، اور پھر ان علامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے 3 مختلف ڈبے بنا لیں، خانے بنا لیں، ایک میں اسی طرح اسم، دوسرے میں فعل، اور تیسرے میں حرف۔ تو اسم کی علامات کے مطابق دیکھتے جائیں۔ آپ اسم میں پھر 2 ڈبے بنا لیں، لفظ لکھنے کے بعد آگے علامت بھی لکھ دیں، جیسے الف لام ہے، الحمد لکھا تو اس کے آگے علامت لکھی الف لام، للہ لکھا تو اس کے آگے علامت لکھ دی حرف جر کا ہونا، رب العالمین لکھا تو اس کے ساتھ علامت لکھ دی مضاف ہونا۔ تو اس طرح آگے آپ چلتے جائیں اور یہ آپ کا اجرا بھی ہوتا جائے گا، اور اسم کی پہچان یہ بھی پختہ ہوتی جائے گی، علامات بھی ذہن نشین ہوتی جائیں گی۔ آگے آتے ہیں فعل کی طرف۔ تو علماء نحو نے فعل کی جو علامات بیان کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے درج کی، 8 علامات ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے اور یاد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز فعل کو پہچاننے میں کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ اس کی ایک علامت ہے شروع میں حرف قد آئے، جیسے قرآن مجید میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ سین آئے شروع میں، جیسے قرآن مجید میں دوسرا پارہ سین سے ہی شروع ہو رہا ہے سیقول السفہاء۔ سوف آئے، سورۃ التکاثر میں فرمانے باری تعالیٰ ہے سوف تعلمون۔ حرف جزم، حروف جازمہ جو 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ، تو ان میں سے کوئی شروع میں آئے، جیسے لم یلد، تو حروف جازمہ کا شروع میں آنا یہ بھی کسی بھی جی فعل کی علامت ہے، کلمے کے فعل ہونے کی۔ اس طرح ضمیر مرفوع متصل بارز، ضمیر مرفوع متصل بارز کے ساتھ کوئی کلمہ آئے گا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے انعمتا، تو اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، یہ کیا ہوگا؟ فعل۔ چھٹی علامت ہے تائے ساکن آخر میں ہو۔ قرآن مجید میں ہی سورہ اللہب میں فرمایا تبت، تو یہ تا آپ کیا آخر میں دیکھ رہے ہیں تائے ساکنہ، یہ بھی فعل ہونے کی علامت ہے۔ جی اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، تو یہ جتنے بھی صیغے آئے ہوئے ہیں تائے ساکنہ کے ساتھ یہ کیا ہیں؟ افعال ہیں۔ اسی طرح امر ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، جتنے بھی قرآن مجید میں امر کے صیغے ہیں، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اجتنبوا، تو یہ سارے کیا ہیں؟ فعل ہیں۔ نہیں ہونا بھی فعل کی علامت ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اسی طرح فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا۔ تو ان علامات کو
یاد کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز جب آپ کلام عرب میں فعل کی پہچان کریں گے تو کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ اب تیسری کلمے کی طرف آتے ہیں، وہ ہے حرف۔ اس کی پہچان سادہ سی ہے، بالکل سادہ سی۔ جہاں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے اس کلمے کو آپ کیا کہہ دیں گے؟ حرف۔ اور ویسے ان کی تعداد بھی مخصوص ہی ہے، نام بھی مخصوص سے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا نقشہ بنا ہوا ہے، شیئر کر دیا جائے گا۔ تو آپ لوگوں کا عملی کام آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے نوٹ بک لے کے یا ایک بڑا سا پیج لے کے اس کے اوپر اسی طرح 3 ڈبے مرکزی بنا لینے ہیں، پھر اس کے تحت 2 ڈبے مزید، ایک طرف مثالیں دوسری طرف علامت کا لفظ لکھ کے نیچے وہ علامتیں لگاتے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ ان 2 رکوع کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کس قدر مہارت اور پختگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے اور دنیا و آخرت کی بہتری کا سبب بنائے۔